صاحب آف گجرات، ان کے بعد وکیل ولایت علی حاجی علی ناصر الحسینی صاحب آف تلہاڑا، اور ان کے بعد وکیل آل محمد جناب علامہ ناصر آباد صاحب آف ملتان وہ خطاب فرمائیں گے، اور دیگر بھی پڑھنے والے تشریف فرما ہے۔ مومنین سے التماس ہے کہ وہ صفحہ اعضاء پہ جلد از جلد تشریف لے آئیں۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ قبلہ صاحب سے پہلے میرے استاد محترم ہیں واجب الاحترام سید اسد با شمسی صاحب، دو شعر قصیدے کے۔ دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا، دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا، وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا۔ ارے بغض حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی کہ آب کوثر بھی جسے پاک نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیے بابا بلند۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مصطفیٰ سے ہمیں کوئی پیارا نہیں، مصطفیٰ سے ہمیں کوئی پیارا نہیں، جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، مصطفیٰ سے ہمیں کوئی پیارا نہیں، جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، مصطفیٰ سے ہمیں کوئی پیارا نہیں۔ جو ہی آئے خدا نے دیا اپنا گھر، اور محمد نے دی اپنی لہت جگر، جو ہی آئے خدا نے دیا اپنا گھر، اور محمد نے دی اپنی لہت جگر، در پہ آ کے ستارہ سلامی کرے، در پہ آ کے ستارہ سلامی کرے، مرتضیٰ سا کسی کا ستارہ نہیں، مصطفیٰ سے ہمیں کوئی پیارا نہیں، جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، مصطفیٰ سے ہمیں کوئی پیارا نہیں۔ میرے محبوب سجدہ ہے میرے لیے، سر اٹھاؤ نہ جب تک یہ بیٹھے رہے، میرے محبوب سجدہ ہے میرے لیے، سر اٹھاؤ نہ جب تک یہ بیٹھے رہے، طول ہوتا ہے سجدہ تو ہوتا رہے، طول ہوتا ہے سجدہ تو ہوتا رہے، پر یہ ناراض ہم کو گوارا نہیں، مصطفیٰ سے ہمیں کوئی پیارا نہیں، جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، مصطفیٰ سے ہمیں کوئی پیارا نہیں۔ صلوات پڑھیے بابا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت زندہ، حسینیت زندہ، یزیدیت، یزیدیت۔ ممبر حسینی پہ فضائل و مصائب محمد والے محمد بیان فرمائیں گے مولانا قبلہ سید اسد آباد شمسی صاحب، اور ان کے فوری بعد قاری القصائد
سید الذاکرین عطائے قلندر سید قمر رضا نقوی صاحبہ گجرات، اور ان کے بعد وکیل آل محمد جناب علامہ ناصر عباس صاحبہ ملتان، اور ان کے بعد وکیل ولایت علی جناب علامہ حاجی علی ناصر الحسینی صاحب آف تلہاڑا۔ مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق سیدنا و نبینا و بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين، اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل صلی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزاداران امام مظلوم، پرساداران جناب سید کونین اور ماتم داران شہزاد علی اکبر، ابتدائی مجلس ہے اور آغاز مجلس میں اس خدائے رحیم و کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ خدائے لم یزل بحق جناب سید کونین بانیان مجلس کا اس مقام پر صف عزا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ تمام حضرات کا تشریف لانا، پڑھنے والوں کا پڑھنا اور سننے والوں کا سماعت فرمانا، ان تمام امور کا وہ پروردگار اجر جزیل عطا فرمائے۔ بانیان مجلس کی نیک حاجات اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ پرآشوب دور ہے اور پوری کائنات اس ہادی برحق کے انتظار میں ہے کہ جو عالم انسانیت کے تمام مسائل کا حل پیش کرنے والے ہیں، یعنی ہمارے زمانے کے امام حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی سرکار کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ انتہائی مختصر سا کلام اور عنوان کے طور پر بڑی ہی مشہور و معروف سورہ، اور اس سورہ کی ایک مختصر سی آیت کہ خداوند عالم نے اعلان کیا، سبحان رب کا رب العزت،
اے میرے حبیب آپ کا پروردگار پاک ہے. تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں. جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں ہر مسلمان مومن کا دل دکھا ہوا، نفسیاتی طور پر بھی اور ویسے بھی ایک بہت بڑے کرب سے اور تکلیف کے عالم میں ہم یہ ایام اور دن گزار رہے ہیں، کیونکہ کسی ملعون نے اس ہستی کے بارے میں ایسی گستاخی کی ہے کہ جس نے 1.5 ارب مسلمان کے دلوں کو دکھا دیا. اور اسی حوالے سے چند جملے میں کہنا چاہ رہا ہوں، اور یہ میرے جملے اس ملعون کے خلاف احتجاج بھی ہوں گے. اور یقیناً یاد رکھیے کہ احتجاج کسی بھی مقام پر کیا جائے یقیناً وہ احتجاج اللہ کی بارگاہ میں درج ہو جاتا. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا کہ نار نمرود آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک کیا دیکھا گیا، ایک حقیر سا جانور اپنے منہ میں پانی کے چند قطرے لے کر اس آگ کی طرف بڑھ رہا. کسی نے کہا اے مینڈک تیری حیثیت کیا ہے؟ وہ آگ تو آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے اور کئی میل تک اس کی تپش محسوس ہو رہی ہے، تجھے پانی کے قطرے لے کر کرنا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا میں یقیناً مجھے بھی پتا ہے کہ میں اس آگ کو بجھا نہیں سکتا، لیکن بجھانے کی کوشش تو کر سکتا ہوں نا. بجھا تو میں نہیں سکتا اس آگ کو، لیکن اس آگ کو بجھانے والوں میں وہ اللہ میرا نام بھی درج کر لے گا. لہذا ہر مومن، یقیناً ہر مومن کا دل دکھا ہوا، لیکن اپنی اپنی جگہ پر وہ جو کچھ کر سکتا ہے اسے یقیناً کرنا چاہیے. کم از کم محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس مومن کا نام ہی درج ہو جائے. ایک بار صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد صلی علی محمد. تو اس ذات نے اعلان کیا کہ سبحان ربک رب العزت، اے میرے حبیب آپ کا جو پروردگار ہے وہی رب العزت ہے. میں لفظوں کو پھر دوہرا رہا ہوں، غور کیجئے گا. کیا فرمایا اللہ نے؟ سبحان ربک رب العزت، اے میرے حبیب آپ کا جو پروردگار ہے وہی عزت کا رب ہے، یعنی جو آپ ہیں وہی عزت ہے. یعنی آپ میں اور عزت میں کوئی فرق نہیں ہے. اور بدبخت انسان تو توہین اس ہستی کی کر رہا ہے جو اپنے پروردگار کی عزت ہو. اس ہستی کی توہین، اس ہستی کی شان میں گستاخی کہ جو اپنے پروردگار کی عزت ہو. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے حدیث قصہ سماعت فرمائی. یہاں پر میرے بھائی محترم سید طارق حسین نقوی صاحب حدیث قصہ کی تلاوت کر رہے تھے. اس حدیث قصہ میں جب اللہ اپنے محبوب اور ان کی آل کا تعارف کروانا چاہتا ہے اپنے ملائکہ کی معصوم محفل میں، تو کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، او میرے ملائکہ، او میرے آسمانوں میں رہنے والوں، و عزتی و جلالی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین
ہم تحت الکسا، اور میرے ملائکہ مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں یہ آسمان کی چھت نہ بناتا، میں یہ زمین کا فرش نہ بچھاتا، میں یہ چمکتا ہوا سورج پیدا نہ کرتا، میں یہ دھمکتا ہوا چاند خلق نہ فرماتا، میں زمین میں دریاؤں کو جاری نہ کرتا، میں دریاؤں میں کشتیوں کو نہ چلاتا۔ اگر یہ سب کچھ کیا ہے تو ان پانچوں کی محبت میں کیا ہے جو چادر کے نیچے تشریف فرما۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ۔ توجہ فرمائی آپ نے، تو تعارف کروایا اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھا کر۔ اور اگر لفظوں کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں تو پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پورے قرآن پاک میں بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک اس اللہ نے 83 مقامات پر قسمیں اٹھائی ہیں۔ 83 مقام ہیں جہاں پر وہ اللہ اپنے کلام کا آغاز قسم سے کرتا ہے۔ کہیں پر فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہیں پر فرماتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، کہیں پر فرماتا ہے والضحی واللیل اذا سجا، کہیں پر فرماتا ہے والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها۔ بھئی 83 قسمیں اٹھاتا ہے مگر اپنی عزت اور جلال کی قسم نہیں اٹھاتا۔ عزت اور جلال کی قسم کب اٹھائی؟ جب اپنے محبوب محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پاک کا تعارف کروانے لگا۔ جب ان کا تعارف کروایا تو اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھا کے کہا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ میری کنیز خاص جناب سید کونین ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کا شوہر ہے اور ان کے بیٹے۔ تو اس ہستی کے بارے میں گستاخی کرنا کہ جن کا ذکر انہوں نے تورات میں بھی پڑھا ہوا ہے، جن کا ذکر اللہ نے انجیل میں بھی کر دیا ہے، اس ہستی کے بارے میں گستاخی کرنا انتہائی کمینگی کی علامت ہے۔ بس بات کو مکمل کروں، یاد رکھیے کہ علماء اسلام نے جہاں پر کربلا کے دیگر مقاصد بیان کیے ہیں، انہی مقاصد میں سے ایک مقصد عزت رسول ہے، عزت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجئے گا، صلوات اللہم صلی اللہ علیہ۔ کربلا کے ان عظیم مقاصد میں سے ایک مقصد عزت و عظمت و جلالت رسول کا برقرار رکھنا، کیونکہ وہ لعین کہ جس کے مقابلے میرے مولا سید الشہداء نے قیام فرمایا ہے، وہ لعین بہت سارے دعوے کر رہا تھا۔ اس ملعون نے کہہ دیا تھا کہ کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی آیت نہیں آئی، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس نے حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا۔ بس عزیزدارو، میرے مولا کے کانوں تک جب یہ آواز پہنچتی ہے تو اس وقت بڑے بڑے نامی گرامی اور مشہور و معروف اصحاب رسول کی اولاد موجود تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، بس بات کو مکمل کر رہا۔ جس وقت اس ملعون نے یہ اعلان کیا اپنے اس محل میں بیٹھ کر جسے یہ قصر خضرا کہا کرتا تھا،
سبز محل. تو اس وقت بڑے بڑے نامی گرامی اصحاب رسول کی اولاد موجود تھی. اگر دل دکھا تو محمد کے بیٹے کا دکھا. باقی بھی موجود تھے. کوئی اپنے گھر کو چھوڑ کر گھر سے باہر نہیں نکلا. کسی نے وطن نہیں چھوڑا. اگر نانا کا روزہ چھوڑا تو میرے مولا حسین نے چھوڑا. اگر ماں کے مزار سے الوداع ہوئے تو میرے مولا حسین الوداع ہوئے. اگر بھائی کے روزے سے جدا ہوئے تو میرے مولا حسین جدا ہوئے. اور صرف ایسے ہی جدا نہیں ہوئے بلکہ یہ اعلان کرتے ہوئے جدا ہوئے کہ اے یزید تو نے یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی نبوت نہیں, کوئی رسالت نہیں, کوئی کتاب نہیں. یاد رکھ حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ و حرامہ حرام الی یوم القیامہ. زہرا کا لال یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے نانا کا کیا ہوا حلال قیامت تک حلال ہے اور میرے نانا کا کیا ہوا حرام قیامت تک حرام. اور یہ حلال و حرام کو برقرار رکھنا کس بات کا اعلان تھا؟ عظمت محمد مصطفیٰ کا اعلان تھا. میرے مولا یہ اعلان کرتے ہوئے گزرے اور جس مقام پر پہنچے وہاں سرکار سید الشہداء نے یہ اعلان کیا کہ یاد رکھو دین ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے اکبر جیسا بیٹا قربان کیا جا سکتا ہے, عباس جیسا بھائی دیا جا سکتا ہے, اور سب سے بڑھ کر ان بیویوں کی کہ جن کے پردے کی حیا سورج بھی کرے ان کی چادر بھی قربان کی جا سکتی. بس عزیزارو اس لائن نے یہ جو گستاخی کی ہے نا یہ حقیقت میں اس نے کربلا کو چیلنج کیا, کربلا کے مقاصد کو چیلنج کیا ہے. کم از کم سید الشہداء کے ماننے والوں کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ آج کربلا کے واقعے کے بعد جو بھی سرکار محمد مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ حقیقت میں روح کربلا کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے. اور محمد و آل محمد کا چاہنے والا اپنی زندگی میں سب کچھ گوارا کر سکتا ہے, کربلا پر نقطہ چینی گوارا نہیں کر سکتا. ہم کربلائی ہیں, ہم حسینی ہیں. بس بات کو مکمل کر رہا ہوں. اس کربلا کی یاد میں روتے ہیں اور یہ رونا کتنا عظیم ہے. میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من بقا علی الحسین واجبت لہ الجنہ, کہ جو بھی میرے جد حسین پر روئے اس پر جنت واجب ہے. عزادارو کیوں روتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں سب سے مشکل عمل ہے رونا. روتا وہ ہے جس کا دل دکھتا ہے. اور جب ہم واقعات سنتے ہیں نا تو یقیناً جس کے دل میں محبت ہوتی ہے اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور یہ اجر رسالت کا ادا کرنا ہوتا ہے. اور یہ اس بی بی کی دعا کا نتیجہ ہے کہ جس نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا. بس عزادارو 11 محرم کے دن 10 محرم کو میرے مولا حسین نے یزیدیت پر فتح کا اعلان کر دیا اور نیزے کی نوک پر سر نے بلند ہو کے بتا دیا کہ اے یزید ہم ہمیشہ سر بلند رہیں گے. اور اب صرف اس فتح کا اعلان کرنا تھا گلیوں میں, کوچوں میں, نگر نگر, شہر شہر. تو اس مقصد کے لیے وہ فاتح شام بی بی اپنے لشکر کو لے کر کربلا سے چل پڑی. جب وہ بی بی کربلا سے چلی ہے نا
تو ایک بار اپنے بھائی کے لاشے پر آئی، لاشے کو تلاش کیا، جب لاشا کہیں نظر نہیں نہ آیا تو پکار کے کہتی ہے بہن ام کلثوم یہاں کہیں میرے بھائی کا لاشا تھا، نظر نہیں آ رہا۔ بی بی کی آواز آئی بہن یہ جو ٹوٹے ہوئے تیروں اور تلواروں کا ڈھیر ہے نا، اس ڈھیر میں تلاش کرو، مجھے لگتا ہے کہ اسی ڈھیر کے نیچے ہمارے بھیا کا لاشا ہے۔ عزادارو یہ پاک بی بی آگے بڑھی، اب دیکھیے ٹوٹے ہوئے تیروں تلواروں اور پتھروں کو ہٹانا تھا، ہٹانے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اس بی بی کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ اللہ جانے بی بی نے کس طرح ان پتھروں کو ہٹایا کہ بی بی کی کوہنیاں زخمی ہوتی چلی گئی۔ جب بھائی کا کٹا ہوا گلا نظر آیا نا تو بی بی پکار کے کہتی ہے آ انت الحسین، کیا تو ہی میرا بھیا حسین ہے؟ کیا تو ہی نانا کے دوش پر سوار ہونے والا حسین ہے؟ کیا تو ہی جبرائیل کے پروں پر سونے والا حسین ہے؟ عزادارو بی بی سوال کرتی جا رہی ہے، سوال کرتی جا رہی ہے کہ اچانک کٹے ہوئے گلے سے آواز آتی ہے آ انت اختی زینب، کیا تو ہی میری بہن زینب ہے؟ عزادارو میرے مولا نے جب یہ سوال کیا نا تو میں یہ سوال تاریخ میں پڑھ کے حیران ہو گیا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا مولا بہن نہیں پہچان سکی کہ آپ کا سر ساتھ نہیں تھا؟ مولا آپ بھی بہن کو نہیں پہچان سکے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہاں جب سر ساتھ نہ ہو تو جسم پہچانا نہیں جاتا، لیکن یاد رکھو میں نے بھی بہن کو اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا کہ بے مکنا و چادر ہو۔ عزادارو بہن نے بھائی کے لاشے پر کھڑے ہو کے کہا بھیا دعا کرنا، تیری فتح کے اعلان کے لیے جا رہی ہوں۔ عزادارو آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جب یہ قافلہ چلنے لگا نا تو بیویوں کو بے پالان اونٹوں پر سوار کیا گیا، بیویوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے ہماری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو پکڑ لیتی ہیں جب سواری پر سوار ہوتی ہیں، مگر کربلا میں اصول بدل گیا، یہاں ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا تھا بلکہ بچوں نے ماؤں کو پکڑا ہوا تھا۔ جب اونٹ چلے اونٹوں کو تیزی سے چلایا گیا، اب چھوٹے بچے کی گرفت کتنی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد چھوٹے بچے کی گرفت جو ہے وہ چھوٹتی چلی گئی۔ جب بچہ زمین کی طرف جا رہا ہوتا تھا تو کہتا تھا اماں میں گر گیا، ماں کہتی تھی بیٹا پریشان نہ ہونا، تمہارا خیال وہ بی بی کرے گی جو کبھی بقیہ میں، کبھی کربلا میں، کبھی نجف میں آتی ہے اور ہر مزار پر آ کر کہتی ہے میرے پیارو تم پر میرا سلام علی لعنت اللہ۔ صاحب علیہ محمد بیان فرما رہے تھے مولانا قبلہ سید صدر شمسی صاحب ممبر حسینی پہ فضائل و مصائب محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ مولانا نظر عباس کمالی صاحب لاہور، ان کے فوری بعد قاری القصائد عطائے کلندر سید قمر رضا نقوی صاحب گجرات، اور ان کے بعد وکیل ولایت علی قبلہ علامہ حاجی علی ناصر الحسینی صاحب تلہاڑا، اور ان کے بعد قاری القصائد ذاکر اہل بیت قاضی وسیم عباس صفدر صاحب خانے وال، ان کے بعد وکیل آل محمد جناب علامہ ناصر عباس صاحب ملتان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا رب الحسین اشف صدر الحسین بحق ظہور حجت قائم آل محمد اللہم
صلی علی محمد و آل محمد صلوات بلند آواز نہ پڑھو. جتنا جتنا ذہن وچ محمد و آل محمد کا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو. گزارش اتنی کہ جڑے حضرات پیچھے تشریف فرماؤ نظر اللہ نیاز حسین اتنے اگے تشریف لے. نظر اللہ نیاز حسین مجلس کا ایک ماحول ہوتا ہے, ماحول بنایا کرو تھوڑے تھوڑے. نظر اللہ نیاز حسین جی تسی بھی بزرگو ادھر آ جاؤ. بارہویں ہادی مالک کے زمانہ دے آمد و سلامتی واسطے مل کے صلوات پڑھو. اجے کو جز بزرگ صلوات وچ حصہ نہیں لے رہے, ذرا انہاں نوں نال ملا کے صلوات پڑھو. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحاتہ القائلون. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد. صلوات. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی وسیدۃ نساء العالمین. صلوات. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں, دوستو, کوئی طولانی گفتگو نہیں. سرکار ختمی مرتبت دا ایک عظیم فرمان ہے. اس دے ضمن وچ حسب لیاقت ایک جملہ فضیلت دا تے طالب دعا. اللہ دے حکم دے بغیر اپنے لبہائے مبارک نو حرکت نہ دیون والا رسول ارشاد فرما رہے ہیں, لوگو اے میری بیٹی سیدہ میرے وجود دا حصہ ہے. بس میری اتنی ڈیوٹی ہے, یہ ہوئی میری حاضری ہے. تہاڈی دعا ہو گئی. سادات دی عزت و طہارت دا صدقہ پورے ملک وچ پڑھ رہے ہیں, ایتھے دعا لین واسطے حاضر ہوئے ہیں. فرما رہے ہیں میں باپ بھی ہاں, نبی بھی ہاں, معصوم بھی ہاں, لیکن جدیں اس دے دروازے تے جانا ہاتھ رکھ کے اجازت منگدا, زہرا اجازت ہے میں اندر آواں. اگلا جملہ میرا آخری سمجھو. اس جملے تو میں ویکھ ساں کتنی توجہ نال میری گزارش سن رہے ہو یا سمجھ رہے ہو. میری سین سیدہ دا مقام سمجھو. نبی فرما رہے اس دی پہچان سمجھو, اس دا مقام سمجھو. جو میں باپ بھی ہاں, نبی بھی ہاں, پھر بھی اس دے دروازے تے ہاتھ رکھ کے میں محمد زمانے نو دسنا چاہنا جو جداں بغیر اجازت دے سکا پیو اندر نہیں جا سکتا, غیر دی کیا مجال دروازہ زہرا تک پہنچے. اے تسی سارے بولو گے تو میں میری حاضری مکمل ہوئے گی. ادو تک مکمل حاضری نہیں ہوندی جدو تک سارے بول کے تائید نہ کرن کہ دیکھو نا اے میری سین کون ہے جس دا باپ ختم الانبیاء, جس دی ماں سین خدیجۃ الکبریٰ. اے پچھلے جا گیا ہے, پچھلے جا گیا ہے. میں بالکل وعدے نال پہ آدھا میرا آخری جملہ ہے. جڑے بول پے ہو
انشاءاللہ قیامت تک اسے ذکر چ بولتے رہو. میری اے دعا ہے, میں دعا دے کے جا رہا. لاہور تک میں دلی دکھ لے کے جاؤں گا جڑا بندہ اگلا جملہ سمجھ کے نہ بولیا. ہن بولنا اسے ہے جس دا بولنا میرے مرشد علی نو چنگا لگدا ہویا. میری سین خدیجہ دا مقام کیا ہے؟ ایک مکے دی عورت بھجدی آئی, اس آ کے سین خدیجہ دے مونڈے تے ہاتھ رکھیا تے ویکھیا دی خدیجہ کی کھٹے آئی یتیم نال شادی کر کے. ہائے ہائے ہائے, خدیجہ کیا پایا ای غریب نال نکاح کر کے؟ خدیجہ کیا کھٹے آئی جس دے نال زمانہ لڑدا ہے؟ خدیجہ تیرے واسطے رشتے مک گئے ہوں. اے جا گیا. خدیجہ تو اس دی بیٹی ہے جس دے پیو دا ترا امارت آسمان نال جا لگدا ہے. دوویں ڈیوٹیاں میرے ذمہ نہ لاؤ, نہ پڑھائی میں تے سمجھائی میں. مختصر جے ٹائم وچ انجے سمجھو جو میں لکھاں تے ہزاراں دے مجمع دی گل کر رہا. میری سینا دی کی آکھی ایک واری پھر آ. اس آخیا خدیجہ میں پیا دیاں کی کھٹے یتیم نال شادی کر کے, کی کھٹے غریب نال نکاح کر کے جس دے نال زمانہ لڑدا ہے. خدیجہ تیرے واسطے رشتیاں دی کوئی کمی آئی؟ خدیجہ تو اس دی بیٹی ہے جس دے پیو دا ترا امارت آسمان نال جا لگدا ہے. میری سینا دی تینوں گل کردیا حیا اور شرم نہیں آیا؟ واقعی میں اس دی بیٹی ہاں جس دے پیو دا ترا امارت آسمان نال جا لگدا ہے. نکاح اس دے وچ بیٹھی ہاں جس دی جُتی یرش نال جا لگدی ہے. زندہ رہو سلام. تہاڈے کیا کہنا ہے؟ تسی زندہ رہو, تسی سلام. مجلس جنت نہیں بن گئی؟ سبحان اللہ سبحان. جب تک زہرا کھڑی رہندی آئی نبی کھڑا رہندا. بسم اللہ. میں بسم اللہ کراں. اس غم تو سوا اور کسی غم وچ نہ رویں. میں دیر ہی نہیں لائی, میں غاصب ہے ہی نہیں. پاکاں دی عطا پڑھنی ہے, کسی نال مقابلہ تے کوئی نہیں. اپنی اپنی ڈیوٹی ہے. جب تک زہرا کھڑی رہندی ہے نبیاں دا نبی کھڑا رہندا. پیغمبر زہرا دے دو ہاتھ پکڑے. نبی فرمایا میری دھی بہو. بی بی پواندی والے پاسے بیٹھن لگی. نبی فرمایا لا, تیرا مقام میں محمد دی پواندی نہیں. دھی نو سراندی بٹھایا, پکڑے ہوئے ہاتھ نبی چھوڑے نہیں. کبلا یدیہا, جے سمجھ وچ بیٹھے تے ایک مکان ہو جائے گی. کسے لے سجا ہاتھ چومدا ہے, کسے لے کھبا ہاتھ چومدا ہے. ہن جتنے ماتمی ہو تہاڈی جوانی دی قسم ہے مینوں اکو گل دا جواب دیو, او جنہ ہتھاں نو رسول چومدا آئی او ہاتھ تازیانیاں دے قابل ہوں. مرحبا. بسم اللہ کراں, میں بسم اللہ کراں. اس غم تو سوا اور کسی غم وچ نہ روے. بس تہاڈے ہنجو آ گئے, میری حاضری ڈیوٹی ہو گئی. ایک وین کرنا ہے تبرکن تے لو میں سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے. اتنا ضرور آکھدا ہو سکدا ہے جڑے نہیں رو سکدے پے انہاں دی ہنجو تارا ون کہ 50 دہاڑے یا 75 دہاڑے بابے تو بعد زندہ رہی. لیکن ماتمیوں ممبر رسول تے کھڑا سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی. بسم اللہ کراں, میں بسم اللہ کراں. وین کر کے رونا ماتمی تے عزادار دی شان ہے. 2 جمادی الثانی دی صبح دروازے تے دکل باب ہویا. علی باہر آئے, ویکھیا مسلمان. یا علی محمد دی دھی نو آکھ رون دا ایک ٹائم مقرر کرے. میں تشریح کرن دا ٹائم نہیں, زیادہ گلاں کرن دا ٹائم نہیں. مسلماناں نال علی وعدہ کر کے اندر آ گئے. عالمہ غیر معلمہ بی بی مٹی چھوڑ کے اٹھی. یا علی کی آکھیا میرے بابے دی امت؟ نہیں بتول کوئی گل نہیں. لے جے سمجھ تے تسی بیٹھے ہو نا تے ہو سکدا ہے مینوں اگوں پڑھن دی لوڑ ہی نہ پوے. اتنا وزنی جملہ ہے مصعب دا. یا علی تسی نہیں دس دے تے میں دساں. تو 11 اماماں دا باپ ہے تے میں ماں. جو تسی نہیں دس دے تے میں دساں. ایو آکھیا نے نا جو رون دا ایک ٹائم مقرر کرے. ہاں بطول آکھی تے ایو گل ہے. میری سینا دی یا علی جاؤ جا کے میری بابے دی امت نو آکھو اج دے بعد چین آرام تے سکون دی نیندر سونا. اج دے بعد نہ میں ہوواں گی نہ میں روواں گی. مرحبا مرحبا. اس غم تو سوا اور کسی غم وچ نہ رویں.
بسم اللہ کرو، میں بسم اللہ کرو۔ اجلس ما یا علل ارض، آ میرے کول مٹی تے بہو۔ علی مٹی تے بہ گئے، زیادہ قسماں نہیں چکدا، صرف اتنا آکھدا اگر مقتل وچ نہ ہوندا کدی نہ پڑدا، لکاواں مالک زمانہ ناراض ہوندا ہے۔ زندگی چ پہلی باری شوہر دے ویندیاں میری سین نے سر تو چادر لائی، گالے چ پا کے ہاتھ بن کے آدھی ہے یا علی میں 9 سال باپ دے گھر چ گزاری، ہن جتنے سید بیٹھے ہو مینوں معاف کرے آئے، میں ہاتھ بدھے ہوئے نے، جڑے نہیں پئی سنتے انہاں نوں میں سنا رہا کہ میں ہاتھ بدھی کھڑا۔ او ماتمیوں رو کے آدھی ہے یا علی میں 9 سال تیرے گھر چ گزارے، میں تیرے گھر چ چکیاں چلائیاں، میں تیرے پتراں دے جھولیاں دیاں ڈوریاں ہلاندی رہیاں، یا علی بطول ہو کے میں تیری خدمت کیتی، یہ حق بندا آئی، لیکن پھر بھی جی میں تیرے جے امام دی خدمت دا حق آئی نا، دنیا دی مجبوریاں دی وجہ تو میں وہ حق ادا نہیں کر سکی، للہ مینوں معافی دے۔ تو سوکھا سن لیا، علی سن کے اچا رونے، یا علی منگی تے میں معذرت ہے تے اچا کیوں رون لگ پے ہو؟ ہن علی ہاتھ بن کے آدے نے بطول معذرت مینوں منگنی چاہیے، جدوں تیری ڈولی میرے دروازے تے آئی نا تے تیرے بابے مینوں علیحدہ لجا کے آکھیا یا علی میرا پتر کوئی نہیں، میری اکو تھی ہے، میرے بعد میری تھی نہ روے، لو میں وین دے بالکل قریب آ گیا، درداں دے 2 وین سنانے۔ او ماتمیوں وزادارو، بطول کوئی ہور حکم؟ یا علی اگر ہر جمعرات نو میری قبر تے ٹائم مل جاوے نا تے میریاں دھیاں تے پتراں نو لے کے ضرور آویں۔ یا علی جنہاں لوگاں مینوں ستایا ہے میرے جنازے تے نہ آون، میں تفصیل دا ٹائم ہی کوئی نہیں، میں بالکل وین دے قریب ہاں۔ یا علی ہن تسی مسجد وچ جانا چاہو تے جاؤ۔ علی مسجد وچ ٹر گئے، میری سین نے 2 پتراں نو سدیا، حسن حسین سراں تے امامے رکھو تے نانے دے مزار تے میرے کیتے دعا مانگو، میری طبیعت بڑی ناساز ہے۔ حسن حسین نانے دی مزار تے ٹر گئے، نظر اللہ نے آدھے حسین جی میں بالکل وین دے قریب ہاں۔ میری سین بلایا، فضا جی پانی میں آپ بھرے، کھانا میں آپ پکایا، میرے پتر آون نا میرے پاسے نہ آن دیویں، پہلے کھانے کھوائیں پھر پانی پیوائیں، بہن حسن پیوے نہ پیوے میرے حسین نو پانی ضرور پلاویں۔ میں حجرے چ جا رہی ہاں، جب تک میری آواز آندی رہے سمجھی میں موجود ہوں، جڑے آواز بند ہو جائے سمجھی زہرا دی جان دنیا دے دکھاں تو چھٹ گئی۔ فضا دی میں کان لایا تے آواز آندی پئی ہے، اچانک آواز کھٹن لگ گئی ہے، میں اچا رونی ہاں، بھلا ہوگی رسول دی تھی تو ہی چھوڑ دے۔ ادھر نانے دی مزار تے 2 امام بھرا بیٹھے نے، روندے نے، بولتے نے۔ حسین حسن دا مونڈا ہلا کے آدھا ویر جڑی نانے نال گل کرن آیا نا او گل کر۔ حسن امیر بولیا ہے لیکن شدت غم دی وجہ تو آواز نہیں نکلی، پھر کوشش کیتی ہے حسن امیر بولاں، آواز نہ نکلے۔ حسین مونڈے تے ہاتھ رکھا، رو کے آدھے پچھے ہو تو امیریں، امیرانو منگن دا وال نہیں آندا، رو کے آدھے نانا دعا منگن آئے آئے، ساڈی ماں بیمار، کمر تک نبی باہر آیا ہے، والا وچ مٹیاں گرے بان چاک، منہ چم کے آدھا ہے گھر ٹر جاؤ ماں مرے والی رے۔ او ماتمیوں وزاداروں، خدا نخواستہ گلی وچ 4 یا 5 سال دا بچہ کھیڈدا پیا ہوئے، اونوں کوئی آ کے مونڈا ہلا کے آکھے تو تا کھیڈدا پیا ہے، گھر وچ ماں مر گئی آئی، اندازہ کرے آئے بچہ کیویں بھجسی، جویں جو 2 شہزادے بھجے نے، ایک جا تے ٹھوکر لگی ہے، حسین منہ دے باہر زمین تے جھڑے آئے ہیں، اٹھدا ہی آیا ہے تے ہاتھ بدھا کے آدا ہے اماں جلدی نہ کری میں غریب ہاں۔ میرا امام اندر آئے، اگے فضا ملی، بسم اللہ آؤ کھانے کھواواں، آواز آیا اماں انصاف نہیں بھی کیتا، جنہ دیاں ماواں مردیاں ہوویں کھانے نہیں کھاندے،
او ماتمیاں دوویں امام بھرا حجرے چ گئے حسن امیر ماں نو گل لایا میری سین کدے پتر دا منہ چومدی اے کدے سر چومدی اے شرما کے کیوں پہ روندے ہو حسین کدے سجے آ جاندا ہے کدے کھبے آ جاندا ہے اسے انتظار چ جو حسن چھوڑے تے میں ماں نو گل لاواں کافی دیر دے بعد حسن امیر پیچھے ہٹیا حسین اگا ودیا ہے اتنیاں انگلیاں دور آن یا میری سین دا روح پرواز کر گیا ہے حسین وین کر کے آدا ہے اما اج پک لگ گیا ہے اے امیر میں غریب ہاں اما کی ہوے آج کچھ دیر میرے نال ہی گلاں چا کریں میرا آخری جملہ بطول دا غسل ہو گیا کفن ہو گیا جنازہ تیار علی مولا ویکھ کے فرمیندے نا حسن بچڑا سارے آئے ہو میرا حسین کیوں نہیں آیا بابا باروں دیوار نہ لگ کے روندا کھڑا ہے باہر آیا ہے میرا امام کیوں میرا لال مویا نال بھی کوئی ناراض ہوندا ہے نہیں بابا میں کوئی نہیں آنا کیوں رو کے آدا ہے بابا میری ماں فخر مریم ہے تے میں فخر عیسیٰ بابا عیسیٰ جڑے لے باہر آئی ماں دنیا تو گئی جڑے لے میں ماں نو گل پیا لاندا میری ماں دا روح پرواز کیتا ہے بابا تیری عزت دی قسم ہے عیسیٰ اس ویلے تک ماں دے میت دے کول نہیں آیا جب تک ماں نہیں بلایا بابا جب تک مینوں ماں نہ بلایا میں کوئی نہیں آنا او ماتمیاں جڑا 90 دہاڑے ہاتھ بطول دا پاسے تو نہیں اٹھیا علی دے سلام واسطے تسبیح واسطے جڑے لے میرے ماں فرمایا بابا جب تک مینوں ماں نہ بلایا میں کوئی نہیں آنا دوویں ہاتھ کفن چوں باہر کڈ کے آ دیے اوئے میرا غریب بچڑا آؤ میرا مسافر بچڑا آؤ میرا امت دا مہمان بچڑا او ماتمیاں ہن حسین ماما کر کے دوڑا ہے بطول دے دوویں ہاتھ پتر دی گردن وچ کسے لے منہ چومدی اے کسے لے گل چومدی اے اجے 5 منٹ نال گزرے یا جبریل آسمان تو نازل ہوا ہے دوویں پر سر تے مار کے آدا ہے یا علی اللہ پہ آدائی حسین نو ماں دی میت تو جدا کر میرا عرش پہ کمبدائی او میریاں ہوراں پیاں روندیاں نے میرے ملائک بیٹھے روندے نے آواز آیا جبریل کیویں چھڑاواں میں حسین دا پیو ہاں اچھا پھر کچھ ہمت تو کر تے کچھ میں کردا ماتمیاں منہ چم چم کے حسین نو ماں دی میت تو جدا کیتا ایک جبریل تے دوجے مولا علی میں آقا دے اگے ہاتھ بن کے آدا آقا تیری چنگی قسمت ہے تینوں ماں دی میت تو جدا کرن والا ایک تیرا نو کر جبریل آئی دوجا تیرا بابا علی آئی قربان میں تیری دھی سکینہ دی غربت تو جڑی شمر دے اگے ہاتھ بن کے آدھی رہی ہے تماچے نہ مار مصائب آل محمد بیان فرما رہے تھے مولانا